السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس کے کچھ وظائف کا ذکر بھی کریں گے، اس کی کچھ فضیلتوں کا ذکر بھی کریں گے اس ویڈیو میں آج۔ اور اس کے بعد حسب معمول ہم کچھ احادیث کے اوپر روشنی ڈالیں گے، کچھ احادیث کا ذکر کریں گے۔ اس کو لائک ضرور کیجئے گا، پر اس سے پہلے اینڈ تک میرے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے ضرور کچھ فائدہ پہنچے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا، یعنی کہ کچھ سوال کیا۔ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان۔ تو بعض علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم ہی کہا ہے۔ الغرض ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا لینی چاہیے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جائے گی، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا کہ کیسے اس کو مکمل کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ختم اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری شروع۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ کچھ وظائف اس کے میں ذکر کر دیتی ہوں، اور ان کی تعداد ذکر کر دیتی ہوں کہ ان کو کیسے اور کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی ہو، کاروبار چلنے کی ہو، یعنی کوئی بھی جائز حاجت آپ کی ہو، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ناغہ 7 دن پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ اور آپ یہ سب تو جانتے ہی ہیں کہ ہر وظیفہ جب تک اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے مکمل نہیں ہے۔ تو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں۔ قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا، حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے درود شریف۔ اور جو شخص کسی ظالم کے سامنے جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار پڑھ لے تو اس ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور 300 بار ہی درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اچھا، محرم کے مہینے سے بھی ریلیٹڈ ایک وظیفہ میری نظر سے گزر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر یکم محرم الحرام کو 130 بار لکھ کے جو کوئی بھی اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عمر بھر اس کو، اس کے گھر میں یا اس کے کسی فرد کو، اس کے پورے گھر کو کوئی تکلیف یا کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ اور بہت ہی خاص بات یہ کہ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 ٹائم یعنی 61 بار اپنے پاس رکھے، لکھ کر رکھ لے، بازو پہ باندھ لے، ریگزین میں یا چمڑے میں کسی بھی چیز میں باندھ کر اپنے بازو کے ساتھ اس کو باندھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بچے زندہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور رحمتیں اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ اچھا، ایک بہت اچھی عادت یہ ہے کہ رات کو کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک دینا چاہیے، ان کو کسی چیز سے کور کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی چیز نہ ملے، جیسے آپ کے پاس پانی کا گلاس ہی پڑا ہوا ہے اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی کور کرنے کے لیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے اوپر کوئی تنکا رکھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز شر والی اس گلاس میں، اس برتن میں، کھانے پینے والی چیز میں شامل نہ ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے،
جو برتن چھپا ہوا نہیں ہوتا یا مشق کا منہ بندھا ہوا نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی چیز آپ نے رکھی ہے وہ اوپن ہے تو وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ہمیں اچھی عادات اپنانے کی توفیق دے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، یعنی اتنی برکتیں ہیں اس کے پڑھنے کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں نیک اور جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، قرض داری کا مسئلہ ہو، مقدمہ بازی ہو، دشمن کی طرف سے کوئی ایذا رسانی ہو، بے روزگاری ہو، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی صدمہ پہنچے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، یعنی کوئی بھی آپ کا روزمرہ معمولات میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مسئلے سے آپ کی جان چھوٹے گی اور آپ سرخرو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل کو آسان فرمائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھا سا کومنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اسی طرح اچھی سی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ تو مجھے سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔